السلام علیکم۔ چند روز سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ وہ باہر کھیلنے بھی نہیں جا رہے تھے، نہ ہی نانا کے ساتھ مسجد جاتے اور نہ ہی ان کے شانوں پر سوار ہوتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ ان کے نواسے آئیں اور ان کے ساتھ کھیلیں، مگر دونوں بیمار ہو گئے تھے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کی عیادت کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گئے تاکہ ان کو تسلی دیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں بچوں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ رسول اللہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ السلام بھی بہت پریشان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی علی علیہ السلام کو پکارا اور فرمایا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی جلد صحت یابی کے لیے نظر مان لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ان بچوں کو شفا دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی وقت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نظر مانگتا ہوں کہ 3 روزے رکھوں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی بیماری کو دور کر دے۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ ان کے بچے جلد از جلد وہ تندرست ہو جائیں، اس لیے انہوں نے بھی فرمایا، بابا میں بھی نظر مانتی ہوں کہ 3 روزے رکھوں گی۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جب بھی بچے تھے اور بیمار تھے، لیکن وہ بھی بچے پیچھے نہ رہے اور انہوں نے کہا، نانا جان ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ 3 روزے رکھیں گے۔ اس طرح بی بی فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے علاوہ بی بی فضہ علیہ السلام بھی اسی گھر میں رہتی تھی، جو گھریلو کام کاج میں بی بی فاطمہ علیہ السلام کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں نظر مانتی ہوں کہ ننھے پھول صحت یاب ہو جائیں تو میں بھی 3 دن روزہ رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بی بی فضہ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور چند ہی دنوں میں بچے صحت یاب ہو گئے۔ ان کو نظر پوری کرنی تھی، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام بازار گئے اور کچھ جو خریدے اور گھر لے آئے۔ بی بی فاطمہ نے اسے چکی میں پیسا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا لیں اور اگلے دن سب نے پہلا روزہ رکھ لیا۔ مغرب کے وقت جب سب لوگ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے تو اتنے ہی میں ہی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سب لوگ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ اس وقت کون آ گیا۔ پھر باہر سے آواز آئی، اے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، آپ پر سلام ہو۔ میں مدینے کے رہنے والا فقیر ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ فقیر کی بات سنتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سامنے سے روٹی اٹھائی اور فرمایا کہ آج رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اپنا حصہ فقیر کو دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بی بی فضہ علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دی اور صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا اور سو گئے۔ اگلے روز سب نے ایک بار پھر روزہ رکھا اور جب افطار کے لیے دسترخوان پر آ گئے تو ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، اے اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ میں مدینے کا ایک یتیم اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ آج بھی سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی یتیم کو دے دی اور خود پانی سے افطار کر کے بھوکے سو گئے۔ اگلے روز ان سب نے تیسرا روزہ رکھا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اگرچہ بہت چھوٹے تھے لیکن وہ بھی نیک کام میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تیسرے روزے کے افطار کے لیے جیسے ہی سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے، ایک بار پھر دروازے پہ دستک کی آواز سنائی دی۔ آج پھر کوئی دروازے پر موجود تھا اور ایک بھوکا قیدی تھا۔ اس زمانے میں قیدیوں کو جیل میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سب نے اپنا اپنا حصہ اس قیدی کو دے دیا۔ 3 دن تک مسلسل خالی پیٹ روزہ رکھنے کی وجہ سے سب کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے۔ سب نے ان کو سلام کیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور جب سب کو غور سے دیکھا اور فرمایا، خدا کی پناہ تم سب لوگ تو بہت بیمار اور کمزور دکھائی دیتے ہو۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مسکرا کر 3 دن سے پیش آنے والا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا کہ 3 دن تک عین افطار کے وقت فقیر، یتیم و اسیر آتے رہے اور وہ لوگ اپنے حصے کا کھانا ان کو دیتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اتنا اچھا اور ہمدرد خاندان عطا کیا ہے۔
اسی لمحے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ان آیات جو سورہ دہر کی آیت ہے، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کہ یہ اس محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ اچھا جی، ان آیات سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کی جو ہمدردی ہے اس کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔